الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما فإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج مرکز اہل السنت والجماعت چک 87 سرگودا میں پہلی مرتبہ نہیں الحمدللہ متعدد مرتبہ حاضری کی توفیق ملتی رہتی ہے، اور ہمارے بہت ہی عزیز بھائی فاضل نوجوان پیر طریقت حضرت مولانا خبیب احمد بھمن صاحب بہت محبت فرماتے ہیں. ہمارا ان سے بہت قدیم کا تعلق ہے، تو گاہے گاہے آنا رہتا ہے اپنا گھر سمجھ کے. آج ان کے حکم پر اور ان کی دعوت پر آنا ہوا ہے. میرے ساتھ ہمارے بہت ہی محترم بھائی اور جو ان سے بھی بہت محبت رکھتے ہیں جناب قاری نوید الرحمان صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور علاقے کی دیگر علماء کرام بھی یہاں پہ موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس ٹوٹی پھوٹی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہاں جو آپ لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے موجودہ حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی کچھ دن پہلے پاک بھارت جنگ ہوئی اور ہماری فضائیہ نے اس کا بھرپور دفاع کیا اور اس کو جواب دیا ہے، تو یقین کیجئے گا ہمارے دینی مدارس میں اور بالخصوص وہ مدارس جہاں فرق باطلہ کی رد میں نوجوان علماء کرام کو تیار کیا جاتا ہے، یہ ہماری جغرافیائی تو نہیں دینی اسلامی اور عقائد کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے. یہ تو ہمیں نظر آیا اور الحمدللہ پوری دنیا نے دیکھا اور دل خوش ہو گیا، ٹھنڈ پڑ گئی. ایک عرصے کے بعد وطن عزیز پاکستان میں رہنے والوں کو خوشی ملی. آپ کو ملی ہے کہ نہیں ملی؟ ایسے ہی ہمیں کمزور سمجھا ہوا تھا، اور ایک بندہ کہنے لگا یار اسی اننے طاقتواراں اسی امی قرضہ لے رہے ہیں اسی سے بھتہ بھی لے سکتے ہیں. تو ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں تھا. پروپیگنڈے میں بڑی طاقت ہوتی ہے. دشمن نے ہمارے ملک کے بارے میں پروپیگنڈا کیا ہوا تھا، وہ کچھ نہیں جی بس گیا جی کمزور ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈھمکا ہو گیا. ہمارے پاک فوج کے ترجمان نے کہا تھا، اور الحمدللہ اللہ نے ان کی بات کو 100% پورا کیا کہ جب ہم جواب دیں گے تو دنیا دیکھے گی. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ پھر دنیا نے دیکھا کہ نہیں دیکھا. اور میں ایک تجزیہ پڑھ رہا تھا کہ جیسے ہندوستان ناکام ہوا اور اس نے ٹرمپ سے جا کے درخواست کی اور اس نے فوراً جنگ رکوائی، اگر اس کے برعکس ہوتا، خدا نخواستہ پاکستان پہ حملہ ہو رہا ہوتا اور پاکستان پسپا ہو رہا ہوتا، دنیا کی کوئی طاقت جنگ رکواتی؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. تو بہرحال الحمدللہ اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
جب غزوہ بدر کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ابو جہل کا سر کاٹ کے لایا گیا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سر کاٹا تھا، تو آپ نے اس کا سر دیکھا اور کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی اعز الاسلام و اہلی، اللہ کا شکر ہے جس نے اسلام کو اور اہل اسلام کو عزت بخشی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بدتر ہے، اس فرعون نے مرتے مرتے کلمہ پڑھ لیا تھا، ربی آمنت بہارون و موسیٰ، لیکن وہ تو اللہ نے قبول نہیں کیا تھا کہ وہ وقت قبولیت کا نہیں تھا۔ وجہ اس کی آپ جانتے ہیں، ماشاءاللہ علماء کرام ہیں، بڑے بڑے علماء سے آپ استفادہ کر رہے ہیں کہ جب تک آنکھ بند ہوتی ہے بندے کی تب تک وہ مان لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، اور جب بند آنکھ کھل جاتی ہے اور کھلی ہوئی آنکھ بند ہونے لگتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی نہیں مانتا اور کسی قسم کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک بندہ نزع کی حالت کو نہیں پہنچتا، غرغرے کو نہیں پہنچتا، اور غرغرے کا معنی موت نظر آ گئی ہے، بس ایک آدمی بس میں بیٹھا ہے، ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، شالیمار وجی، اب اس وقت توبہ کرتا ہے، وہ قبول ہوگی؟ موت جو آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ موت آنکھ سے دیکھنے سے پہلے پہلے جب چاہے قبول کر لیتا ہے۔ تو فرعون نے تو آنکھ سے دیکھ کے توبہ کی تھی نا، تو قبول نہیں ہوئی، تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے فرعون نے مرتے وقت توبہ کی لیکن قبول نہیں ہوئی، اور میری امت کا فرعون ایسا متکبر ہے کہ اس نے مرتے مرتے بھی توبہ نہیں کی بلکہ کفر میں اور پختہ ہو کے مرا ہے۔ وہ کیسے؟ جب اس کا سر کاٹنے لگے ہیں تو کیا کہتا ہے کہ میرا سر نیچے سے کاٹو، تاکہ جب سر رکھے جائیں تو میرا سر بڑا نظر آئے، پتہ چلے کسی سردار کا سر ہے۔ اور یہ اس نے کہا تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہ جا کے اپنے نبی سے کہنا کہ میرے دل میں تمہارا بغض اور تمہاری نفرت اور بڑھ گئی ہے، کم نہیں ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا جب اللہ تعالیٰ کفر کا خاتمہ کرے، کفر کو ذلیل کرے اور اسلام کو عزت سے اور شوکت سے نوازے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ غزوہ خندق جب ختم ہوا اس موقع پہ بھی آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی ناصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ وناصر، اس قسم کے الفاظ ہیں۔ تو اس موقع پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور میرے عزیز فضلاء کرام، علماء کرام، طلباء کرام، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح قوم کو جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے نظر آتے ہیں، ان کی افادیت سمجھ میں آتی ہے، اسی طرح ہمارے یہ نوجوان جو امت مسلمہ کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، قوم کو ان کی اہمیت بھی نظر آنی چاہیے۔ طرح طرح کے فتنے، یہ فتنے ختم نہیں ہو رہے، ادھر فتنے بڑھ رہے ہیں، ادھر اللہ نے آپ جیسے مجاہدوں کو کھڑا کر دیا ہے، نئے نئے فتنے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جیسے ہماری افواج خود کفیل ہیں، اسی طرح ہمارا پاکستان بھی رد فرق باطلہ میں خود کفیل ہے۔ یہ ہمارے پختون بھائی بھی بیٹھے ہوں گے، محسوس نہ کریں، نقل کفر نہ باشد۔ مجھے یاد ہے بہت پہلے کی بات ہے، چناب نگر میں وہ ختم نبوت کانفرنس تھی جو ہر سال ہوتی ہے، اس میں خطیب پاکستان حضرت مولانا ضیاء القاسم رحمہ اللہ تعالی اسٹیج پہ موجود تھے، اور ان کی عادت تھی قاسمی صاحب کی کہ یہ اسٹیج پہ کسی خطیب کی تقریر نہیں سنتے تھے، نہ اپنی تقریر سے پہلے آتے اور نہ تقریر کر کے بیٹھتے تھے، ان کا مزاج تھا۔
لیکن جب بڑے جلسے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بیٹھنا پڑ جاتا ہے. تو مجھے یاد ہے اب تک وہ سارا منظر آنکھوں کے سامنے ہے. قاسمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہمارے پختون بھائی عالم وہ بیان کر رہے ہیں. انہوں نے ایک بات کہہ دی, کہنے لگے پنجاب کے لوگوں یہ سارے فتنے پنجاب میں ہی ہیں. پھر انہوں نے فتنوں کے نام لیے, غلام قادیانی بھی پنجاب میں, یہ منکر حدیث پرویز بھی پنجاب میں, فلاں بھی پنجاب میں. ہمارے وہاں آؤ, اس وقت سرحد تھا, KPK نہیں تھا, وہاں کوئی بھی فتنہ نہیں ہے. یہ بات کہہ دی انہوں نے. اب اس کے بعد قاسمی صاحب کا نمبر تھا, وہ تو خطیب ہے یعنی, تو خیر انہوں نے تقریر شروع کی تو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہا یہ میرے خان بھائی بات کر رہے تھے, ان کو تو یہ نہیں پتا ہوتا, یہ کہتے ہیں حضور فرماتی تھی اور ایسا فرماتا تھا. یہ بھی کہا ہوں, انہیں کے بعد نقل کر رہا ہوں. اور آگے کہا اپنے انداز میں, جوش میں, کہتا ہے ایسے نہیں پتا تھا. یہ کہتا ہے سب کچھ پنجاب میں ہے. کہتا ہے اگر فتنہ پنجاب میں ہے تو فتنے کا سد باب بھی پنجاب میں ہے. پھر کہا اگر مکے میں ابو جہل تھا تو صدیق اکبر بھی مکے میں تھا. جس زمانے میں فرعون تھا تو موسیٰ بھی وہی پیدا ہوا. اگر یہاں قادیانی پیدا ہوا, یہاں منکر حدیث پیدا ہوا, یہاں فلاں پیدا ہوا, تو تعالیٰ شاہ بخاری بھی یہی پیدا ہوا, لاہور حسین اختر بھی یہی پیدا ہوا, فلاں فلاں یہی پیدا ہوا. تو مقصد یہ تھا ان کا کہ جہاں فتنہ ہوتا ہے اللہ وہیں اس فتنے کو ختم کرنے والے پیدا کر دیتے ہیں. تو آپ کا اصل کام وہی ہے, پاک فضائیہ والا. پھر تم چلا لو گے جہاز, بول دے نہیں, وہ جہاز نہیں, علم کا, علم کی پرواز. یہ اچھا ہمیں نہیں چاہیے ہم ان کو منہ لگائیں, کیوں حضرت, لیکن مسئلہ ان کا نہیں ہے, مسئلہ اپنی نوجوان نسل کا ہے. اگر نہ یہ غامدی اور یہ انجینئر و فلاں, ہمیں کیا ہے, جائیں جہنم میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کے عقائد کو خراب کر رہے ہیں, اور عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے جب اس کے سامنے کسی کا عقیدہ خراب کیا جا رہا ہو, اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہو, اسلام کی بلڈنگ کو ہلایا جا رہا ہو, تو عالم کا یہ فرض ہے کہ لوگوں کو بتائے اور ان کے سامنے حق واضح کرے. کچھ ہمارے بھائی, ایک تو کم وقت انگریز یہاں رہا ہے, چلا تو گیا, اثرات باقی ہیں. جتنے اثرات ہمارے پنجاب میں ہیں KPK میں وہ نہیں ہے, بلوچستان میں نہیں. کیوں, یہاں انگریز رہا ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں, آپ بھی سنتے ہوں گے جب باہر بیٹھے ہوتے ہیں ڈیروں میں, بازاروں میں, اور دیکھو یار یہ مولوی یہ دین دے ٹھیکیدار بن گئے. سنا کبھی آپ نے؟ بولتے نہیں یار, کہتے ہیں نا. یہ بھی ایک طریقہ ہے علماء کو بدنام کرنے کا. یاد رکھیے گا, کوئی آپ کے سامنے یہ بات کہے, آپ نے الجھنا نہیں ہے, غصہ نہیں کرنا, جذبات میں نہیں آنا. آپ اسے کہیے نہیں محترم بھائی جان, آپ غلط سمجھے ہیں, آپ نے غلط سنا ہے. علماء کرام دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں, یہ دین کے چوکیدار اور پہرے دار ہیں. آپ تاریخ پڑھیں, پہلی صدی تک کوئی فتنہ نہیں تھا اسلام میں. امت مسلمہ امت واحدہ تھی. دوسری صدی شروع ہوئی نہیں اور فتنوں نے مڈلانا شروع کیا نہیں. برسات آ رہی ہے انشاءاللہ. یہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے اس وقت تو بہت دیکھا کرتے تھے, دیہات میں ابھی بھی ہوگا, جب یہ بارشوں کا موسم آتا ہے, ساون بھادو کا, اور پانی کھڑا ہو جاتا ہے, پھر صبح کو وہاں مینڈک پیدا ہوتے ہیں, صبح کو اٹھتے ہیں. تو اس طرح دوسری صدی کے شروع میں فتنے پیدا ہوئے, جس طرح برسات کے موسم میں مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں, اور ہر مینڈک اپنی اپنی آواز لگا رہا ہوتا ہے. اللہ نور سے بھر دے ہمارے اسلاف کی قبروں کو, جنہوں نے ایک ایک فتنے کا قلع قمع کیا ہے. چوکیدار کا کام کیا ہوتا ہے, پہریدار کا؟ وہ کہتا ہے بس آپ تھکے ہوئے ہیں, آپ محنت کر کے آئے ہیں, آپ نے نوکری کی ہے, جاب کی ہے, فیکٹری چلائی ہے, دکانداری کی ہے,
آپ تھکے ہوئے ہیں, آپ سو جائیں, میٹھی نیند سو جائیں, کل پھر آپ نے دکان پہ جانا ہے, فیکٹری پہ جانا ہے, دفتر میں جانا ہے. ہم جاگ رہے ہیں, کوئی چور ڈاکو آیا ہم خبردار کر دیں گے, سیٹی بجا دیں گے, کہہ دیں گے خبردار ہوشیار. یہی کام ہوتا ہے نا. تو علماء 14 صدیوں سے یہی کر رہے ہیں. کہتے ہیں فیکٹریاں تم لگاؤ, شوگر ملیں تم لگاؤ, ٹیکسٹائل مل تم لگاؤ, فلور مل تم لگاؤ, دکانیں تم بناؤ, دنیا تم کماؤ. اتنے علماء ہیں, اتنے بڑے بڑے ادارے بنا لیے ہیں, 4 5 6 مل کے ایک مل لگانا چاہتے, نہیں لگا سکتے تھے؟ بولو یار, ان میں اتنی سمجھ نہیں ہے؟ جو رب کا پیغام سمجھ کے مخلوق کو پہنچائے, کیا وہ دنیا کا کاروبار نہیں کر سکتا؟ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے دین کی پہرے داری کی ہے, دین کی چوکیداری کی ہے. صدیوں سے امت سے کہا ہے دنیا کا کام آپ کریں, ہم دین کی چوکیداری اور پہرے داری کریں گے. کوئی چور ڈاکو آئے گا دین میں حملہ کرنے کے لیے, ہم تمہیں خبردار کر دیں گے. کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اگر نہ ہوتے علماء, ہر فتنہ اپنی جگہ بنا چکا ہوتا. کہاں ہے وہ معتزلہ, کہاں ہے وہ جبریہ, کہاں ہے وہ قدریہ, کہاں ہے وہ مرجیہ, کہاں ہے وہ جہمیہ؟ آج آپ کو ان کا ذکر کتابوں میں ملے گا, زمین پہ بہت کم نظر آئے گا. اور پھر ہمارے اکابر نے, ہمارے علماء نے رد فرق باطلہ پہ کام کرنے والے ہمارے اسلاف نے اتنا کچھ لکھ دیا ہے, اتنا کچھ کر دیا ہے کہ باطل کسی بھی رنگ میں آئے, کسی بھی شکل میں آئے, وہ ماڈل پرانا ہوگا, رنگ نیا کیا ہوگا. باطل کے پاس کچھ نہیں ہے. وہی دلائل جو معتزلہ دیا کرتے تھے آج وہی دیتے ہیں. صرف خیانت یہ کرتے ہیں, نام ان کا نہیں لیتے, نام اپنا لیتے ہیں. تو ہمارے حضرات نے اتنا کچھ لکھ دیا ہے کہ باطل جس رنگ میں آئے, جس مقام پہ آئے, الحمدللہ ہمارے اکابر کا لکھا ہوا اتنا کافی وافی ہے کہ قیامت تک کے فتنوں کے لیے کافی رہے گا. اس کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے, آپ نے ان کا جواب دینا ہے. تو یہ اسے کہیے گا بابا جی اور چاچا جی اور تایا جی اور بھائی جی, علماء ٹھیکیدار نہیں ہیں. کیا ہیں؟ سب بولو نا یار. دین کے کیا ہیں؟ چوکیدار ہیں. دین کے کیا ہیں؟ پہرے دار ہے. اور چوکیدار تھوڑی سی تنخواہ پہ گزارا کرتا ہے, مل آنر مل سے آمدن حاصل کرتا ہے, فیکٹری کی آمدن لیتا ہے. چوکیدار ان کی فیکٹری کو تحفظ فراہم کرتا ہے. گن مین رات بھر اس کی فیکٹری کے دروازے پہ گن لے کے کھڑا ہے, اسلحہ لے کے کھڑا ہے, لیکن وہ تھوڑے سے معاوضے پہ کام کر رہا ہے. علماء کی بھی یہی شان ہے. ایک لطیفہ یاد آیا. لطیفہ کیا, ہمارے قاضی عبدالرشید صاحب رحمہ اللہ تعالی, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, وہ اکثر سنایا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ کا ہاتھی تھا, ہاتھی. اور بادشاہ کو شوق پیدا ہوا کہ ہاتھی کو رلایا جائے. ہاتھی کو مختلف شوق ہوتے ہیں بادشاہوں کے, کہتے ہیں شوق تو ملک کوئی نہیں. کیوں جی, آپ کا کیا شوق ہے؟ کسی کا شوق چائے ہے, کسی کا شوق نسوار ہے, یہی ہے نا. اور کیا شوق ہونا ہے تمہارا؟ تو بادشاہوں کے اپنے شوق ہوتے ہیں. تو اس کا خیال تھا جی ہاتھی کو رلایا جائے. تو بادشاہ نے ہاتھی کو رلانے کی کوشش کی, لیکن وہ ہاتھی کو بہت سنگ دل تھا, وہ نہیں رویا. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. جب کسی بڑے کا شوق پورا نہ ہو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کہتا میں بادشاہ ہوں اور میرا شوق نہیں پورا ہو رہا ہے, ایسی کی تیسی ہاتھی کی, کیسے نہیں روئے, اس کا باپ بھی روئے گا. تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا, ایوان کے لوگوں سے, اور لاؤ اس کو. اور سب نے کوشش کی, چھیڑا چھوڑا, لیکن وہ ہاتھی نہیں رویا. بادشاہ کا غصہ اور بڑھ گیا. اس نے پورے ملک میں اعلان کر دیا کہ جو ہمارے ہاتھی کو رلائے گا اس کو انعام دیا جائے گا. وہ جناب سارا ملک اکٹھا ہو گیا انعام کے لیے.
کس کو انعام اچھا نہیں لگتا پھر وہی شاہی انعام. پورے ملک نے کوشش کر لی ہاتھی کے ساتھ رلانے کی، لیکن وہ ہاتھی کا کیا ماشاءاللہ استقامت کی تصویر تھا، وہ نہیں رویا. بادشاہ کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے. میدان میں ایک مولوی صاحب بھی آ گیا. اب مولوی ایک عجیب چیز ہوتی ہے نا، سب دیکھنے لگے، ایک کی لینا آ گیا بھائی. چلو مولوی صاحب نے کہا بادشاہ سلامت، اگر ہم اس کو رلا دیں تو ہمیں بھی انعام ملے گا. بادشاہ نے کہا بالکل ملے گا، کیوں نہیں. اب وہ مولوی صاحب اس ہاتھی کے پاس گئے اور اس کے کان میں پتہ نہیں کیا کچھ کہا. ہاتھی زاروں قطار ہونا شروع ہو گیا اور موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پہ بہنا شروع ہو گیا. اب ساری دنیا حیران اس بات پہ کہ سارا ملک ایک طرف، کلا مولوی ایک طرف. اکیلا مولوی بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ سلامت میرا انعام. بادشاہ نے کہا انعام تو ملے گا، لیکن بتاؤ تم نے کیا کیا ہے. اب مولوی دلائل تو آتے ہیں نا، متن جو پڑھتے ہیں. بادشاہ نے کہا یہ طے نہیں ہوا تھا کہ بتایا بھی جائے گا کہ کیا کیا ہے. وہ بادشاہ نے کہا طے ہوا تھا نہیں ہوا تھا، انعام لینا تو 10 کی کیا ہے. وہ کہتا ہے طے ہوا نہیں ہوا، ہمیں بتاؤ تم نے کیا کیا ہے پھر انعام ملے گا. تو مولوی صاحب نے کہا بادشاہ سلامت میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اس کے کام میں اتنا کہا ہے ہاتھی کو کہ میرے کام اتنے ہیں اور میری تنخواہ اتنی ہے. میں نے اس کو اپنے کام بتائے ہیں اور اپنی تنخواہ بتائی ہے. تو ہاتھی بیچارہ زاروں قطار ہونے لگ گیا. اس کو ترس آیا کہ اس مولوی کے اتنے کام اور تنخواہ اتنی سی. تو اتنی ہی تنخواہ ہے جتنی ایک چوکیدار کی ہوتی ہے، پہرے دار کی ہوتی ہے. اور خدا کی قسم کام فضائیہ جیسا ہے، کام پاک آرمی جیسا ہے. ہماری آرمی نے ہمارے ملک کی سرحدوں کا تحفظ کیا ہے، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. تسی کر دیو کہ نہیں؟ کہہ دیو یار. اور آپ کو بھی کہ آپ نے علماء حق نے ہر دور میں اور اس دور میں بھی قوم کی، مسلمانوں کی نظریاتی اور عقائد کی سرحدوں کو تحفظ کیا ہے. ایک بندہ بول رہا تھا ایسے ہی بولتے رہتے ہیں مینڈکوں کی طرح. میں کبھی کبھی سن بھی لیتا ہوں، چلو یار کوئی علم میں اضافہ ہو جائے. صحیح بات ہے، آج تک بڑا علم حاصل ہو رہا ہے اور منبع علم جو ہے وہ یہ ہے، علم کا منبع. تو ایک صاحب، میں نام نہیں لیتا، کیوں جی نام کی کیا ضرورت ہے. اور شاعر کہتا ہے نا اشعار کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے، کیوں نام لیا جائے. تو ایک صاحب مولوی تو ہے نہیں، خیر وہ ایسے ہی بدنام زمانہ ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ لوگ بخاری کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ دین کی کتاب ہے، یہ سنت کی کتاب ہے، یہ تو تاریخ کی کتاب ہے. سنا آپ نے کبھی اس بارے میں؟ نہیں سنا میرے خیال میں. خدا کے مطلب نکلو بسم اللہ کے گنبد سے. ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مولوی بسم اللہ کے گنبد میں بند ہے. لوگ کہتے ہیں من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، جو اپنے زمانے کو نہیں جانتا، زمانے کے عرف کو نہیں جانتا اور نئے نئے پیدا ہونے والے فتنوں کو نہیں جانتا تو وہ عالم نہیں، جاہل ہے. علامہ شامی نے لکھا. تو اس نیت سے جو ہمارے علماء کرام رد فرق باطلہ پڑھ رہے ہیں اور عقائد اسلامی کا تخصص کر رہے ہیں، میں ان کو بالخصوص کہوں گا کہ وہ اپنے دور میں اٹھنے والے ہر فتنے پہ نظر رکھیں اور اپنے اساتذہ سے رہنمائی لیں کہ اس کا رد کیسے کرنا ہے اور اپنے نوجوان نسلوں کی اصلاح کریں. یہ آپ کے ذمہ ہے کہ یہ تاریخ کی کتاب ہے. اور بندہ خدا 1300 سال سے علماء یخ مارتے رہے. بخاری کا نام کی بتاتا ہے، الجامع، المسند، الصحیح، المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامی. یہ تو صحیح بخاری کا نام ہے. کہاں ہے تاریخ؟ پھر حدیث ہے اس میں ساری. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری جہاں صحیح ہے، مسند ہے، وہاں جامع بھی ہے کہ نہیں. اور جامع حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جو احادیث کی روشنی میں 8 مضامین پہ مشتمل ہو، ابواب ثمانیہ پہ.
اس میں تفسیر ہے، اس میں عقائد ہے، اس میں احکام ہیں، اس میں مناقب ہیں، اس میں فطر ہیں، اس میں آداب ہیں، اس میں تاریخ ہے۔ ایک حصہ تاریخ کا اور 7 حصے دوسرے، وہ سب ختم ہو گئے، تاریخ غالب آ گئی اور قوم ہے واہ واہ بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو ان فتنوں کا سدباب ضروری ہے کہ نہیں؟ ایک اور رہتا ہے جہلم میں نام نہیں لوں گا، نہیں بتاؤں گا، وہ بھی تھا ایک، یاد ہے آپ کو؟ نہیں بتاؤں گا، سمجھتے ہو ہے کہ چلا گیا؟ ایسے ایسے لوگ وائرل ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس کو اس نیت سے آپ سنیں کہ وہ کہتا کیا ہے، پھر نام لیے بغیر اس کی غلط باتوں کی اصلاح کریں، جہاں ضرورت ہو وہاں نام لے لیں۔ قرآن کریم نے ہر جگہ نام نہیں لیا، نام لیا بھی ہے، کہیں نام لینا پڑ جاتا ہے اور کہیں نام کی ضرورت، لیکن اصلاح کے لیے بھی بہت مشق کرنی پڑتی ہے، بہت مشق کرنی پڑتی ہے۔ یہ آپ کا زمانہ بہت ہی قیمتی زمانہ ہے عزیز طلبہ کرام، اس کی قدر پہچانے۔ کس کی غلطی نکالنا آسان ہے؟ بولیے۔ وہ حکیم مفسر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ مربی کے لیے پہلے مربع ہونا ضروری ہے۔ مربی کے لیے مربع سمجھتے ہیں؟ گائے کا یہ گاجر کا مربع، آم کا مربع سمجھتے ہیں نا؟ وہ ایک قاری صاحب کے پاس پڑھتا تھا، قاری صاحب پانی پتی تھے، اور آپ کو پتہ ہے ان کا جو تلفظ ماشاءاللہ بڑا ہی ثقیل ہوتا ہے۔ تو قاری صاحب نے اسے کہا کہ جا کے دکان سے گاجر کا جو مربع ہے نا اس کا شیرہ چاہیے، وہ لے آؤ۔ اب وہ گیا دکاندار کے پاس، قاری صاحب کا بچہ گر تھا، کہتا ہے قاری صاحب نے کہا ہے کہ گاجر کے مربع کا شیرہ دے دو، گاجر کے مربع کا شیرہ دے دو۔ دکاندار کہتا ہے شیرہ تو ہے، اتنا گاڑا میرے پاس نہیں جن تو مانگ رہا ہے۔ وہ ایک تھا نا جلد ساز، اس کو بھی اس غلطی کا نکالنے کا بڑا شوق تھا۔ لوگ اس کے پاس کتابیں لے آتے جلد کروانے کے لیے، تو وہ صاحب جو ہے غلطی بھی نکالتا، تو جلد ساز ہے تو جلد کر کے، نہیں میں نے کتاب کو پڑھنا ہے، اصلاح بھی کرنی ہے۔ خیر عادت سے مجبور تھا۔ اب اس کے پاس ایک بندہ قرآن کریم لے کے آیا، کہتا بھائی دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں، ذالک الکتاب، تو برائے مہربانی اس میں توازمائی نہ کرنا، بس اس کو جلد کر دینا۔ ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں۔ جب وہ لینے گیا جلد کیا ہوا، کہاں سناؤ کہاں یار، قرآن کریم میں نے دیکھا ہے بس کچھ فحش غلطیاں تھیں وہ ٹھیک کی ہیں، باقی کچھ نہیں چھیڑا۔ کہ فحش غلطیاں کیا تھیں؟ اس میں کہیں فرعون کا نام تھا، حامان کا نام تھا، قارون کا نام تھا۔ تو میں نے کہا قرآن کریم میں یہ برے نام، تو میں نے جہاں پھر تو نے کیا کیا کہ میں نے ایسے کیا جہاں ان لوگوں کے نام تھے، قارون کا، فرعون کا، حامان کا وغیرہ وغیرہ، ان ملعونین کا، ان کا نام نکال دیا، کہیں تیرا نام لکھ دیا، کہیں اپنا نام لکھ دیا، کہیں تیرے باپ کا نام لکھ دیا، کہیں اپنے باپ کا نام لکھ دیا۔ تو اگر اصلاح کرنا نہ سیکھا ہو اور رد فرق باطلہ کا طریقہ نہ سیکھا ہو، پھر یہ حال ہوتا ہے۔ تو آپ نے انشاءاللہ امت کو سنبھالنا ہے کہ نہیں؟ ہاں، آپ کا مقام تو یہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بچہ دوڑتا ہوا جا رہا تھا، کہیں بارش ہوئی تھی، پھسلن تھی، ممکن تھا کہ کیچڑ کی وجہ سے بچے کے پاؤں پھسلتے اور وہ گر پڑتا۔ تو امام صاحب نے کہا بیٹا رکو، ٹھہرو، آہستہ چلو، تیز مت چلو، ہو سکتا ہے تمہارا پاؤں پھسل جائے اور تم گر جاؤ اور چوٹ لگ جائے۔ تو بچے نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا حضرت بجا فرمایا، لیکن آپ بھی خیال کریں اگر میں گرا صرف مجھے چوٹ لگے گی، آپ کے پیچھے پوری امت چل رہی ہے، اگر آپ کا پاؤں پھسلا آپ گرے، صرف آپ نہیں گریں گے پوری امت گر جائے گی۔ امام صاحب نے کیا کہا کہ مجھے ایک بچے کی وجہ سے اور ایک عورت کی وجہ سے علم حاصل ہوا۔ عورت کی وجہ سے کیسے؟ کہ میں کہیں سے جا رہا تھا، کوئی چیز گری پڑی تھی، ایک خاتون نے کہا بیٹا یہ اٹھانا، میں سمجھا کہ اس کی ہے، مجھے کہہ رہی اٹھا کے دو، جب میں نے اٹھایا چیز کو اٹھایا، کہتی ہے جس کی ہے اس تک پہنچاؤ۔ میں تو پھنس گیا،
میں اپنے استاد حماد کے پاس گیا کہ حضرت مسئلہ پوچھنے کے لیے، کوئی گری پڑی چیز اٹھا لوں تو کیا مسئلہ ہے؟ بس ان کے پاس جانا تھا کہ شیخ کی نگاہ نے اثر کر دیا اور ان کو سراج امہ بنا دیا ہے۔ اس واسطے آپ کو خوب سنبھلنا ہے اور ان فتنوں کو سنبھلنا ہے۔ انشاءاللہ دنیا کے نظر میں نہ صحیح، اللہ کی نظر میں آپ کا بڑا مقام ہے۔ کیوں کہ آپ نے دین کے اس نظریے کی، عقیدے کی حفاظت کرنی ہے جو قیامت تک کے لیے آخری عقیدہ ہے، آخری نظریہ ہے، آخری دین ہے۔ اب کوئی نہیں آئے گا، نہ نبی آئے گا، نہ رسول آئے گا، نہ پیغمبر آئے گا، صرف علماء ہوں گے اور علماء کے جانشین ہوں گے، اور نبی کریم علیہ السلام کی یہی شریعت قیامت تک باقی رہے گی۔ بڑے لوگ کوشش کریں گے دین میں غلط چیز ڈالنے کی، لیکن جہاں غلط ملانے والے ہوں گے تو صحیح کرنے والے بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ سن 2018 میں ہمیں جانا ہوا یہ ازبکستان، تاشکند، سمرقند، بخارا، ترمز وغیرہ اولیاء کرام کی قبور کی زیارت کے لیے۔ سبحان اللہ، جاتے ہیں نا؟ آپ بھی اولیاء اللہ کے کرامات کے قائل ہیں؟ اس سے آپ کی توحید کو قطعی کا مسئلہ بنتا ہے۔ کچھ لوگ عجیب ہیں، انبیاء کی عظمت بیان کی جائے کہ توحید خراب ہوگی، اولیاء کی کرامات بیان کیا جائے توحید خراب ہوگی۔ اور میں سن رہا تھا، نام کیا لے بکر کا ایک کہہ رہا تھا جتنے بھی حیاتی ہیں سب مرتد ہیں۔ میں کل سنا ہے، جتنے بھی حیاتی ہیں سب مرتد ہیں، یعنی جو نبی کریم علیہ السلام کو اپنی قبر مبارک میں حیات برزخی جسدی کے ساتھ زندہ مانتے ہیں وہ مرتد ہیں۔ وہ تو پھر ساری امت ہے۔ اٹھاؤ کتاب شافیہ کی، اٹھاؤ مالکیہ کی، اٹھاؤ حنبلیہ کی، عہد صحابہ سے لے کے آج تک امت گنبد خضرا پہ حاضر ہوتی ہے اور سلام پیش کرتی ہے کہ نہیں؟ سلام کسے پیش کیا جاتا ہے؟ بولو۔ آپ کو اطلاع ملے فلاں آپ کی عزیز، فلاں مرشد، فلاں بڑے، فلاں رشتہ دار انتقال کر گئے، آپ فوری طور پہ وہاں پہنچے، ان کا جسم رکھا ہوتا ہے، آپ سلام کرتے ہیں؟ یا آپ گئے استاد جی کے پاس، وہ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، آپ جا کے استاد جی السلام علیکم، میں آیا سی سو رہی تھی پھر میں جا رہے ہیں السلام علیکم، ایسا کرتے ہیں آپ؟ بولتے نہیں آپ؟ کسی سونے والے کو سلام نہیں کیا جاتا، چاہے جائے کہ کسی مسجد کو سلام کیا جائے۔ صحابہ سے لے کے آج تک پوری امت وہاں حاضر ہو رہی ہے دیوانہ وار، اور السلام علیکم یا رسول اللہ ہدیہ پیش کر رہی ہے، تو کیا وہ کسے پیش کرتی ہے؟ یہ ان کو مرتد کہہ رہا ہے صاحب۔ تو آپ کو یہ سیکھنا ہے۔ خیر، امام بخاری کی بات کر رہا تھا نا، وہاں ہم گئے تو ہمارا جو گائیڈ تھا مرشد، اس کا نام سنجار تھا، سنجار، نوجوان تھا وہی کا، ازبکستانی تھا۔ تو عجیب بات اس نے جو کی، کہنے لگا دیکھو بھائی، ہمارے بڑے بڑے علماء کرام اس گاڑی میں سوار تھے، ہم تو ان کے شاگردوں کی جگہ تھے۔ تو اس نے کہا، سنجار نے، حضرات اب ہماری گاڑی اس شخص کے مزار کی طرف جا رہی ہے کہ مشہور ہے اگر دودھ اور پانی آپس میں مل جائے الگ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب ہم آپ کو اس شخص کی قبر پہ لے جا رہے ہیں کہ دودھ اور پانی لوگوں نے ملا دیا تھا، اس نے دودھ کا دودھ الگ کر دیا، پانی کا پانی الگ کر دیا تھا۔ یعنی امام بخاری کی یہ شان ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی سچی احادیث میں ملائے جانے والی جھوٹی حدیثوں کو الگ کیا اور حضور کی صحیح احادیث کو الگ کیا۔ تو یہ میرے دوستو اللہ تعالیٰ کام لیتا رہا ہے ہر زمانے میں اپنے منتخب لوگوں سے، اور ہمارا آپ کے بارے میں یہی گمان ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ان منتخب لوگوں میں سے ہیں۔ اس لیے اللہ نے آپ کو یہاں اس مرکز میں بھیجا ہے، اور یہاں آپ کو جو تیار کیا جا رہا ہے وہ اسی طرح کہ جیسے آپ نے دین کی نظریاتی
اور عقائد کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اسی حوالے سے بالخصوص میری گفتگو تخصص کے ان علماء کرام سے ہیں جو عقائد اسلامیہ کا یا افتاء کا تخصص کر رہے ہیں، اور باقی طلباء بھی ساتھ سن رہے ہیں. تو یہ آپ نے کام کرنا ہے، اپنا علمی اسلحہ، اپنے علمی دلائل بہت منضبط رکھیے، سنبھال کے رکھیے اور وقت کے ساتھ نکالیے. کہہ رہے تھے ابھی تو ہم نے چائنا کا مال گرایا ہے، ابھی اپنا مال تو محفوظ ہے ہمارے پاس. جی تو سارے دلائل یکدم نہیں دینے ہوتے. وہ ہمارے بیٹھے ہیں قاری صاحب، یہ پلان بناتے ہیں، پلان 1، پلان 2، پلان 3، پلان اے، پلان بی، پلان سی، پلان ڈی. یہ ہونا چاہیے کہ اگر اس نے یہ کہا تو ہم یہ کہیں گے پہلے ہی مرتبہ میں سارے دلائل دے کے اپنے آپ کو نہتھا نہ کریں اور دشمن کے ہاتھ میں اپنا اسلحہ نہ دیں. یہ سب چیزیں ہیں. آپ اللہ تبارک و تعالی آپ کے یہاں آنے کو مبارک فرمائے، اور جس مقصد کے لیے آپ یہاں آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے نوازے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں علم میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، ہمیں علم کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائیے. یہاں مرکز اہل سنت میں جو عزیز علماء کرام، فضلاء کرام، طلباء کرام علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ انہیں اپنے مقاصد میں کامیاب فرمائیے. ان کے اساتذہ کرام کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائیے جو اپنی زندگی وقف کر کے ان ہیروں کو تراش رہے ہیں اور ان کو امت کی رہبری کا اور رہنمائی کا بہترین اعزاز عطا کر رہے ہیں. اے اللہ سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. ہم سب کی زندگی میں، عمر میں، صحت میں، جان میں، مال میں، اولاد میں، عزت میں، کاروبار میں، اپنی ہر نعمت میں ہر طرح کی برکتیں عطا فرمائیے. ہر قسم کی بے برکتی سے، بدمزگی سے، بے چینی، بے قراری، بیماری، پریشانی سے محفوظ فرمائیے. اے اللہ ہمیں نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، لوگوں کے شر سے، اپنے برائے کے شر سے، دنیا کے شر سے، تمام قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.